ایسی چیزیں جو شروع میں بری لگتی ہیں لیکن بعد میں اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ بیٹے نے اس عنوان پر ایک پیراگراف لکھا تھا جس کو والد نے تجسس سے پڑھنا شروع کر دیا۔ سامعین السلام علیکم، ہمارے چینل حکایت زمانہ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ آئیے کہانیوں کی دنیا میں کھو جاتے ہیں، جہاں ہر کہانی نیا درس، نیا احساس اور نئی سوچ لے کر آتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک آدمی جو کافی عرصے سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑا اور غصے میں رہنے لگا تھا۔ وہ مسلسل اس سوچ میں مبتلا رہتا کہ گھر کے تمام اخراجات اسے اٹھانے پڑتے ہیں، کہ پورے خاندان کی ذمہ داری اس پر ہے، کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی رشتہ دار آتا جاتا رہتا ہے اور اسے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہی فکروں میں الجھا ہوا وہ اکثر پریشان رہتا، اپنے بچوں کو ڈانٹتا اور معمولی باتوں پر اپنی بیوی سے جھگڑنے لگتا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور بولا، ابا جان، میرا ہوم ورک کرنے میں میری مدد کر دیں۔ پہلے سے پریشان آدمی نے غصے میں آ کر بیٹے کو ڈانٹ دیا اور بھگا دیا، مگر کچھ دیر بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ بچہ اپنی ہوم ورک کی کاپی ہاتھ میں لیے سو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کاپی لی اور اسے رکھتے ہوئے اس کی نظر ہوم ورک کے عنوان پر پڑی۔ ایسی چیزیں جو شروع میں بری لگتی ہیں لیکن بعد میں اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ بیٹے نے اس عنوان پر ایک پیراگراف لکھا تھا جس کو والد نے تجسس سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اپنے آخری امتحانات کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ پہلے برے لگتے ہیں مگر ان کے بعد ہمیں چھٹیاں ملتی ہیں۔ میں کڑوی دوائیوں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ذائقے میں بری لگتی ہیں مگر مجھے ٹھیک کر دیتی ہیں۔ میں الارم گھڑی کا شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ ہر صبح مجھے جگاتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ میں زندہ ہوں۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنے اچھے والد دیے، کیونکہ ان کی ڈانٹ شروع میں بری لگتی ہے مگر وہ مجھے کھلونے دلاتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں اور خوشیاں دیتے ہیں۔ اس لیے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس ابا جان ہیں۔ یہ الفاظ پڑھ کر باپ کو ایسا لگا جیسے وہ گہری نیند سے جاگ گیا ہو۔ اس کا نقطہ نظر یکسر بدل گیا۔ بیٹے کے لکھے الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے، خاص طور پر آخری جملہ۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور اپنے مسائل پر غور کرنے لگا۔ مجھے گھر کے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں مگر اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس گھر ہے، اور اللہ کے کرم سے میں ان لوگوں سے بہتر حالت میں ہوں جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ مجھے پورے خاندان کی ذمہ داری اٹھانا پڑتی ہے مگر اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک خاندان ہے، بیوی، بچے۔ میں ان لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوں جو تنہا ہیں۔ میرے گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرا ایک سماجی حلقہ ہے۔ میرے پاس وہ لوگ ہیں جو خوشی اور غم میں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے بہت سا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے مگر اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس اچھی نوکری ہے، اور میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جو بے روزگار ہیں یا بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ شکریہ میرے اللہ، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تیری نعمتوں کو پہلے نہیں پہچانا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی ساری فکریں اور پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ وہ خود کو ایک نیا انسان محسوس کرنے لگا۔ وہ تیزی سے بیٹے کے کمرے میں گیا، اسے گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو دوستو، ہم زندگی کے مسائل کو منفی انداز میں دیکھیں گے تو وہ ہمیں ہمیشہ بوجھ لگیں گے، لیکن جیسے ہی ہم اپنا نقطہ نظر تبدیل کرتے ہیں
اور مثبت انداز میں دیکھنے لگتے ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہماری پریشانیاں، فکریں اور دکھ کم ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل حکایت زمانہ کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام کہانیوں کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔